صدا گیت گاتا رہوں میں نبی کے، ہو توفیق ایسی عطا یا الہی۔ صدا گیت گاتا رہوں میں نبی کے، ہو توفیق ایسی عطا یا الہی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وهو العزيز الغفور، الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير۔ الله رب العالمين، صدق الله العظيم۔ صلی علی نبینا، صلی علی محمد، صلی علی شفیعنا، صلی علی محمد، صلی علی نبینا، صلی علی محمد۔ ہم بھی مدینے جائیں گے، آج نہیں تو کل سہی، ہم بھی مدینے جائیں گے، آج نہیں تو کل سہی، آقا ہمیں بلائیں گے، آج نہیں تو کل سہی، صلی علی نبینا، صلی علی محمد، صلی علی شفیعنا، صلی علی محمد۔ حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، دل و جان ان پر نثارہ کروں میں، دل و جان ان پر نثارہ کروں میں، یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں، یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں، یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں، تیرے نام پر سب کو وارا کروں میں، تیرے نام پر سب کو وارا کروں میں، تیرے نام پر سر کو قربان کر کے، تیرے نام پر سر کو قربان کر کے، تیرے نام پر سر، تیرے نام پر سر کو قربان
سے صدقے اتارا کروں میں، میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھے، میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھے، میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھے، تمہاری ہی جانب اشارہ کروں میں، تمہاری ہی جانب اشارہ کروں میں، خدا خیر سے لائے وہ دل بھی نوری، خدا خیر سے لائے وہ دل بھی نوری، خدا خیر سے لائے، خدا خیر سے لائے وہ دل بھی نوری، مدینے کی گلیاں بہارا کروں میں، مدینے کی گلیاں بہارا کروں میں، حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، دل و جان ان پر نثارا کروں میں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله، نويت سنة الاعتكاف۔ الحمدللہ آج 1432 سنہ ہجری کے محرم الحرام کی تیسری رات ہے۔ اس سے قبل کہ ہم سوالات و جوابات کا سلسلہ کریں، آئیے اپنے ثواب کو بڑھانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ تو نگاہ نیچی کیے، توجہ سے نیتیں کریں گے تو انشاءاللہ ہو پائیں گی، ورنہ شاید ادھر ادھر دیکھیں گے، اوپر دیکھتے رہیں گے تو مشکل ہے۔ توجہ بٹنے والا کوئی کام، کوئی انداز، کوئی حرکت نہ ہونی چاہیے، کیونکہ نیت دل کے ابھار کو، دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ خالی رٹے رٹا الفاظ بولے زبان سے یا سر ہلاتا رہے، انشاءاللہ کہتا رہے اور دل میں نیت نہیں ہوگی تو پھر نیت نہیں کہلائے گی، ثواب بھی نہیں ملے گا۔ تو جو میں عرض کر رہا ہوں وہ سمجھ کر اس کو حسب حال انشاءاللہ کہیے، ٹھیک ہے نا۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کرتا ہوں۔ مدنی مذاکرے میں اول تا آخر شریک رہوں گا۔ بلا وجہ کپڑے یا بدن یا داڑھی یا سر کے بال سہلانے، دھاگے دریوں یا کپڑوں کے نوچنے، انگلیوں سے کھیلنے، ادھر ادھر دیکھنے، باتیں کرنے، دوسرے کو اشارے کرنے، ٹیک لگانے، پردے پردہ نہ ہونے کی صورت میں گھٹنے کھڑے کر کے دوسروں کے لیے بدنگاہی کا باعث بننے،
घुटनों में सर रखने, उठकर चल पड़ने वगैरह वगैरह से बचते हुए इल्म दीन की ताज़ीम की खातिर जहाँ तक हो सका दो जानू बैठकर इल्म दीन समझने के लिए निगाहें झुकाए खूब कान लगाकर सुनूंगा। धक्का वगैरह लगा तो सब्र करूंगा, घूरने झिड़कने उलझने झगड़ने से बचूंगा, खास खास बातें लिख लूंगा, मोबाइल फोन ऑफ कर दूंगा, वाइब्रेशन पर भी नहीं रखूंगा, ना मैसेज किसी को करूंगा, ना मैसेज दूंगा, ना फ़ोन अटेंड करूंगा, ना फ़ोन करूंगा। कोई शख्स ये कसम खा लेता है कि आइंदा कोई गुनाह नहीं करेगा और अल्लाह की कसम खाता है, तो अब इस सूरत में उस शख्स ने अगर गुनाह कर लिया तो क्या उसकी कसम टूट जाएगी या नहीं? ज़ाहिर है कि उसने जब कसम खाई कि गुनाह नहीं करूंगा, अब वो गुनाह करता है तो कोई सा भी वो गुनाह करेगा, उसकी कसम टूटेगी और उस पर कफ़ारा वाजिब आएगा। अब गुनाह जहालत में किया, ये गुनाह है यही उसको नहीं पता, तो जब भी इसको पता चलेगा कि वो मैंने गुनाह कर लिया है तो अब उसको कफ़ारा देना होगा। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। पर गुनाह की बात है तो कोई शख्स मसलन इस तरह गुनाह का पुख्ता इरादा करता है, इसकी मिसाल जैसे किसी शख्स को उसने देखा और उसको उसने अमरद गुमान किया, यानी उसको खूबसूरत लड़का उसे समझा और उसे वो मुसलसल देखता रहा और उससे लज्जत हासिल करता रहा, शहवत के साथ उससे देखता रहा। फिर जब वो करीब आया या उसका हाल उसके ऊपर खुला तो उसे मालूम हुआ कि ये अमरद नहीं कोई मर्द है, यानी खूबसूरत शख्स नहीं है कि जिसको देख के शहवत आए, लेकिन उसने इस नीयत से उसे देखा था कि उससे लज्जत हासिल कर रहा था, तो क्या ये शख्स बावजूद ये कि जिसको वो देख रहा है वो अमरद नहीं है, अब ये गुनहगार होगा या नहीं होगा? गुनाहगार होगा, क्योंकि उसने गुनाह के इरादे से उसको देखा ना। जैसा कि वो फतावा रज़विया शरीफ जिल्द 17 में आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मौलाना शाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान अलैहि रहमतुर रहमान ने जुज़ियात भी नक़ल किए फ़िक़्ह के, उसमें तो उसमें इस तरह का है कि जैसे किसी ने किसी कपड़े को देखा, लिबास देखा, वो दूर से जैसे कोई लिबास है, और इस तसव्वुर में देखा कि ये किसी नामहरम औरत को देख रहा है और उससे यानी कि लज्जत की नज़र से उसने उस लिबास को देखा, तो चाहे उसमें औरत नहीं है, अब भले हाल खुला कि इसमें तो औरत नहीं थी, खाली लिबास को देख रहा था ये, तब भी गुनाहगार हो जाएगा, क्योंकि इसने तो गुनाह का इरादा किया था ना। एक बहार शरीयत में एक जुज़िया पढ़ा है, वो भी बड़ा यानी कि भले इससे मैं इस मसले को नहीं मिला था, ये आप लोग मिलाएंगे, लेकिन एक ज़िम्नन अर्ज़ करूँ कि किसी ने अपने अहबाब से कह दिया कि जो भी इस बाग के फल खाना चाहे, ले जाना चाहे, मैं उसको इजाज़त देता हूँ, क्योंकि बाग उसकी मिल्क का, वैसे कोई फल ले नहीं सकता, बगैर इजाज़त ले जाएगा तोड़ के तो गुनाहगार होगा। गिर गया तो भी अगर उसकी इजाज़त की कोई वाज़ेह सूरत करीना नहीं है तब भी ज़ाहिर है कि वो नहीं ले सकेगा। तो अब इसने कह दिया कुछ लोगों को, यार ले लो, जो ले जाए उसके लिए ये इजाज़त है, मेरी तो मुबाह है। अब कोई अजनबी शख्स आया और उसने बाग का फल तोड़ा, और पहले से उसने तो इजाज़त दी हुई है, लेकिन अजनबी शख्स आया, उसने फल तोड़ा और उसको कोई पता नहीं है कि ये इसने मुबाह किया, तो उसने तो छुपके से ज़ाहिर तोड़ा, उसने अपने तौर पर तो गुनाह कर रहा है ना कि तोड़ के मैं भाग जाऊँ। तो अगरचे वो मुबाह कर चुका है सबके लिए, लेकिन ये गुनाहगार होगा कि इसने गुनाह का इरादा किया। तो अब ये वो सवाल पर आते हैं अपने कि कोई दूर से आ रहा है तो ये नज़र कमज़ोर है या कुछ भी है, ये समझा कि यार ये कोई वो हसीन लड़का आ रहा है, खूबसूरत लड़का आ रहा है, और इसको ये लज्जत के साथ गंदी नज़र से देखने लगा और मज़े लेने लगा, या ये समझा कि ये कोई औरत आ रही है
بعض اوقات ایسے مرد بھی ہوتے ہیں کہ جو ان کے انداز ایسے ہوتے ہیں کہ عورت نظر آتے ہیں. یہ تو بہت ہے آج کل. یعنی کہ وہ پیچھے سے پونی ڈالتے کیا کرتے ہیں, وہ گچھا پیچھے وہ بالوں کا لٹک رہا ہے. یہ تو عام ہے آج کل ہمارے نوجوانوں کو, خدا جانے کس مطلب یعنی کہ بدبخت کی نظر لگ گئی ہے. اب یہ پونچھ اس میں وہ کچھ ربڑ شاید ڈالتے ہیں, ربڑ بینڈ, یا اس کا بھی وہ خوبصورت وہ آتا ہوگا سرکل, ہاں چٹیا ٹائپ کا وہ بنا کر پونچھ ہوتا ہے. پونچھ والا جا رہا ہوتا ہے نا, تو جب پہلی نظر پڑتی ہے نا, یقین مانے یہ لگتا ہے کہ یہ اسکوٹر پہ بیٹھا ہو, میں نے دیکھے ہیں اس لیے بولتا ہوں, جب نظر پڑتی ہے نا تو نظر بچانی ضروری ہوتی ہے کہ یار یہ کوئی نامحترمہ جا رہی ہے. تو محترمہ تو اس طرح بے پردہ بال لے رہا تھا, وہ جا ہی نہیں سکتے نا. محترمہ وہ جس کا جو احترام کے قابل ہو, اور جو بے پردہ وہ تو نامحترمہ ہے, احترام کے قابل ہی نہیں ہو. تو اس نے اپنا احترام, اپنی حرمت, اپنی عزت کھو دی, بے پردہ نکلی ہے. تو اب یہ کہ پھر اگر نظر پڑے یا اس پر غور یا توجہ چلی جائے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ یار وہ بندہ جا رہا تھا جس نے وہ اپنے کو دھوکہ دے دیا کہ یہ عورت جا رہی. ظاہر ہے جو اس طرح کے گناہ کرتا ہے وہ پھر محترم تو نہیں رہتا نا. تو یہ اب جیسے کوئی اسی طرح کا جا رہا ہو, وہ پیچھے وہ پونچھ بنا کر, اور کوئی اس کو دیکھے کہ یار کوئی جا رہی ہے, اب وہ عورت کے تصور سے اس کو دیکھتا ہے, چلے ہے وہ کاٹھاڑا بدصورت وہ مرد ہے, مطلب بالکل ہے بھی بدصورت, کالا کلوٹا ہے, لیکن پیچھے دم کی وجہ سے ہی سمجھے, اور رنگین کپڑے بھی ایسے پہنتے ہیں کہ آدمی دھوکہ کھا جائے اس میں. تو وہ سمجھے کہ کوئی جوان لڑکی جا رہی ہے, اس کو اس نظر سے وہ دیکھے گا. اور اب یہ اس کے گناہ کا سلسلہ شروع ہوا, گناہ گار ہوا. اب وہ سمجھو کہ اسکوٹر پہ پیچھے بیٹھا ہوا تھا, اور یہ اب گھوم کے ادھر سے گزرا, پھر دیکھا تو پھر ناک کٹی گیا, یہ تو تم خطرناک مرد ہے. تو یہ ہو رہا ہے آج کل, تو گناہ گار ہوگا. نیت, اب کسی عورت کو اچھی نیت سے بھی مت دیکھنا بھائی اجنبیہ کو, کہ میں تو بیٹی کی نظر سے دیکھ رہا ہوں, ماں کی نظر سے دیکھ رہا ہوں, بہن کی نظر سے دیکھ رہا ہوں. تو اس کی بھی شریعت میں اجازت نہیں ہے عورت کو دیکھنے کی, اس کی صورت ہے دیکھنے کی اجازت کی, لیکن یہ کہ میں ماں بہن کی نظر سے دیکھ رہا ہوں یہ اجازت نہیں ہے. وہ تو ڈاکٹر کو اجازت ہے, طبیب کو اس کی صورت ہے کہ مریضہ کو وہ دیکھے. مریضہ کے لیے یہ صورت ہے, جب تک عورت سے علاج نہیں ہوتا, کوئی عورت اب اس کو اویلیبل نہیں ہے تو اس سے علاج نہیں ہو پا رہا, تو اب مجبوراً وہ مرد ڈاکٹر سے رجوع کر سکتی ہے. تو اب وہ ظاہر اس کو دیکھے گا, یا گواہی کے لیے چہرہ دیکھنے کا وہ قاضی, یا اس کی مطلب صورتیں ہیں. تو اب وہ چہرہ دیکھنے کی اب اجازت بھی نہیں ہے, مستثنیات ہیں ان کے علاوہ. غیر محرمہ یا اجنبیہ یہ اس کو بولتے ہیں جس سے نکاح حرام ہوتا ہے اس سے, جیسے کہ وہ بیوی کی سگی بہن ہے تو عارضی طور پر اس سے نکاح حرام ہے. یہ فارغ ہو گئی, فوت ہو گئی, یا طلاق مغلظہ, یا بہرحال طلاق, یہ فارغ ہو گئی, عدت گزار لے. اب وہ دوسری بہن جس کو ہمارے ماحول میں سین الف زبر سا کے بعد بھی کچھ بولتے ہیں, تو وہ اس سے اب نکاح جائز ہوگا جب یہ عدت سے فارغ ہو جائے گی. پہلی بہن جو اس کے نکاح میں ہے, اگرچہ وہ اب نکاح میں نہ رہی تو اس کی بہن سے اب نکاح جائز ہے. اس طرح 4 بیویاں اس کی نکاح میں موجود ہیں, اب 5ویں کسی بھی عورت سے نکاح نہیں کر سکتا, اگرچہ اس سے نکاح حلال ہونے کی صورت ہے. وہ یہ کہ ایک ادھر سے کم ہوگی تو جواز کی صورت بنے گی نا. تو بہرحال اجنبیہ کو دیکھنے کی چہرے کو بھی اب اجازت نہیں. یہ مطلب ہے کہ وہ تغیر زمان کی وجہ سے احکام تبدیل ہوتے ہیں, جس کو علماء تبدیل کرتے ہیں, عام مولوی نہیں کرتا تبدیل. اس میں بڑے بڑے جید علماء اور مفتیان کرام وہ حالات کا جائزہ لے کر اور دلائل لے کر, اور وہ بھی احادیث سے نکال کر وہ اس کو مطلب یعنی کہ اجازت دیتے ہیں. بعض صورتوں کی ممانعت کرتے ہیں. میرا تیرا کام نہیں ہے, ہم لوگ تو نفس کے بندے ہیں, ہم کو تو جو مجبوری ہو گئی تو ہم نے بولا یہ ٹھیک ہے جائز ہے یار, مجبوری ہے, اور یہ بس حالات ایسے ہو گئے تو حالات ایسے ہو گئے کیا ہوا. تو بیبی کو مطلب ہاتھ میں لے کر دعوت میں جاؤ, ایسے حالات ہو گئے جیسے لوگ لے جاتے ہیں. کرائے کی عورتیں سنا ہے کہ وہ ہاتھ میں لے کر وہ شادیوں میں جانا آج کل اس کا رواج نکلا ہے, نعوذ باللہ من ذالک. تو حرام جہنم لے جانا والا کام ہے, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ.
تو بہرحال یہ کہ وہ نیت، یہاں نیت اچھی نیت کر بھی نہیں سکتے نا عام عورت کو دیکھنے کی، اگرچہ 4 جائز ہیں ایک وقت میں، لیکن مجھ سے کوئی مشورہ کرتا ہے میں دوسری کرنا چاہتا ہوں تو میں تو اس کو یہی مشورہ دیتا ہوں کہ آپ کیا اس پورے خاندان کو جب تک آدمی اعتماد میں نہ لے لینا، موجودہ زوجہ کو، اگر بچے بڑے ہیں تو ان کو، امی کو، ان کے سسرال کو، ان کے سسرال کو، یہ سب کو اعتماد میں لیے بغیر دوسری شادی کرنا نہیں چاہیے۔ دھمکیاں دے کر اگر اعتماد میں لیا تو نہیں ہے۔ اعتماد میں لینا کس کو بولتے ہیں؟ میرا خیال ہے وہ ہر ذی شعور سمجھتا ہے، اور میں باشعور افراد سے بات کر رہا ہوں، سمجھے؟ تو دوسری شادی کرتا تو جو گناہوں کے آج کل دروازے کھلتے ہیں نا، خدا کی پناہ، اتنی تہمتیں، غیبتیں، بدگمانیاں اور برائیوں کا طوفان مچتا ہے، اور توبہ استغفر اللہ۔ حالانکہ جائز ہے دوسرا نکاح، شریعت کو تو میں بدل نہیں سکتا، میں تو ایسے ہی مشورہ مطلب کہ اعتماد میں لے کے کرے ضرور کرنی ہی ہے تو، لیکن وہ اعتماد میں لے لے۔ فریقین کو یہ نہیں خالی زوجہ کو اعتماد میں لے لیا، وہ بیچاری ڈر کے ہمارے ہاں بول دیا اس نے، اس کی سسرال کو بھی اعتماد میں لے، اپنے یعنی میکے کو، اس کی اپنے گھر بار میں سب کو، خاندان والوں کو، تو وہ اعتماد میں لے لے، باقی وہ کرنے کو تو رستہ نکال لیتے ہیں۔ ایک بار ایک صاحب آئے تو بیچاری یوں مظلومہ ہے، یوں مظلومہ ہے، یوں ہے، تو اس لیے میں وہ دوسرا اس سے بیچاری سے نکاح کر رہا ہوں۔ میں کہا اچھا رحم کھا کے کرو۔ میں نے کہا چھوڑ یار، دل میں لڈو پھوٹتے ہو تو مجھے رحم آتا اس پہ یار۔ وہ ہنس پڑا کہ ارادہ ملتوی کر دیا، کیوں یار ہنگامے کھڑے کرو گے گھر میں یار، خاندان میں، ابھی جذبات میں اگر تو وہ جب وہ کوئی یعنی کہ نفس ہو جاتا ہے نا تو پھر بولتا ہے وہ بیچاری مظلوم ہے تو اس کی مدد کر رہا ہوں، تو اس کو سہارا دے رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اخلاص نصیب فرمائے، 2 نہیں 4 کرے، لیکن بس وہ اعتماد میں لیے بغیر میرا مشورہ نہیں ہے کہ دوسری بھی کرے، ورنہ سر پہ ہاتھ رکھ کر رونے کا وقت آ سکتا ہے۔ اتنا ٹینشن کریٹ ہوتا ہے اس میں کہ بس آدمی پھر کسی کام کا رہتا نہیں ہے۔ وقتی طور پہ جذبات میں کر تو لیتا ہے، لیکن جو ہنگامے کھڑے ہوتے ہیں نا، یہ نازک دور ہے۔ ہونی چاہیے 4 ہونی چاہیے۔ لڑکیاں بہت ہیں معاشرے میں بیچاریاں مطلب گھر بیٹھی ہوئی ہیں، لیکن یہ کہ پھر جو آئے گی وہ بھی شریفن ہونا مشکل ہے نا، اس کا بھی، وہ بھی تو اس کی جو پہلے سے اس کی دشمن بن جاتی ہے نا۔ عموماً یہی ہوتا ہے نا، سوکنے تو ایک دوسرے کا وجود برداشت کرتی نہیں ہے نا، ہے بڑا مطلب رسکی گین ہے یہ تو میں نے ضمناً آپ سے عرض کر دیا، کبھی ایسا دل ہو تو کرنے کا مواقع ہو تو دونوں خاندانوں کو اعتماد میں لے لیں، یہ مشورہ ہے میرا، حکم شرعی نہیں دے رہا، میں کوئی حکم نہیں لگا رہا۔ واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نگاہ نیچے رکھنے والا ہے، اب حاضرین کو ہی ہم پوچھ سکتے ہیں، ناظرین کو تو پوچھ نہیں سکتے۔ SMS آیا تھا بابا ابھی یہ نظر نیچی رکھنے کے حوالے سے کہ اگر ہم نظریں جھکا کر بیان سنتے تو وہ نیند آتی ہے، مبلغ کو دیکھ کر بیان سنتے تو نیند نہیں آتی، ہم کیا کریں؟ تو یہ مستثنیٰ ایسا شخص ہو گیا، وہ دیکھ کر ہی مطلب بھلے سنے مگر سنے، کہ وہ نگاہ نیچی کرنے سے زیادہ فائدہ یہ ہے کہ مبلغ کو دیکھ کر سنے، ان مانو اس صورت میں، جبکہ مبلغ کو دیکھنے میں کوئی مانع شرعی نہ ہو۔ وہ شاید میرا اشارہ سمجھ گیا کس مبلغ کو دیکھنا چاہیے کس کو نہیں دیکھنا چاہیے۔ تو نیند آتی ہے اگر تو ٹھیک ہے، آپ کو اجازت ہے آپ دیکھیں، اور ظاہر میں کسی کو ممانعت میں کر ہی نہیں سکتا کہ شریعت نے ناجائز قرار نہیں دیا مبلغ کو دیکھ کر سننا، اپنے اسی لیے عادت بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جب بدنگاہی کی صورتیں پیدا ہو تو اس وقت نگاہ اپنے کنٹرول میں آ جائے، ورنہ پھر آنا مشکل ہے۔ تو یہ حفظ ما تقدم کے طور پر ہم یہ کوششیں کر رہے ہیں، سمجھو۔ یہ آپ فرماتے بھی ہیں، یہ ہر ایک صرف اس کا تجربہ بھی کر لینا کہ کچھ عرصہ وہ نگاہیں جھکا کر رکھنے کی عادت بنائے۔ اب یہ عادت بنانے کے بعد ظاہر مطلب بازار بھی ہر ایک کو جانا پڑتا ہے، سفر بھی ہر ایک کو کرنا پڑتا ہے، یا اس طرح کے معاملات میں ہر کوئی مطلب وہ شامل ہے کہ وہ بدنگاہی کے مواقع اس کو ضرور ملتے ہیں، لیکن جن دنوں اس کی عادت ہوگی نا وہ دن، اور جن دنوں میں یہ اپنی عادت نہیں بنا رہا اس میں یہ خود ہی فرق محسوس کر لے گا کہ ہاں واقعی جن دنوں میں عادت بنا رہا تھا نا تو ان دنوں بدنگاہی سے میں بہت بچ رہا تھا۔ یہ خود بھی کوئی تجربہ کر سکتا ہے۔ بے شک بے شک، بہت بچت ہو جاتی ہے،
میں ویسے نہیں بار بار کہتا، یہ بچے ہیں بیچارے، ان کو سمجھ میں نہیں آتی شاید میری بات، یا گناہوں کا ادراک کم ہو گیا ہے، کیا ہے پتہ نہیں، یہ سمجھتے نہیں جو میں کہنا چاہتا ہوں. تو اس لیے وہ کوشش کیجئے. تو کون کون آپ میں سے عادت بنائے ہوئے، بناؤں گا وہ تو سارے دو ہاتھ اٹھا لیتے ہیں اکثر، جو بنائے ہوئے ہیں نگاہ نیچی کر کے بات کرنے پر جو قادر ہیں، کر لیتے ہیں نیچی نگاہ بات، نیچی نگاہ رکھ کر چل لیتے ہیں، ماشاءاللہ کتنے ہیں وہ؟ ماشاءاللہ. تو ان میں اکثریت جو ہے نا، مجھے اس وقت کہوں دیکھ رہی یا نہیں دیکھ رہی، تقریباً نہیں دیکھ رہے تھے، لیکن بعض بیچارے دیکھ بھی رہے تھے. چلو کوئی بات نہیں. تو عادت پڑ گئی ہے انشاءاللہ. الحمدللہ بہت سو نے ہاتھ اٹھائے کہ جن کو نیچی نگاہ رکھ کر بات کرنے پر قدرت حاصل ہے. تو کبھی چہرہ دیکھنے کی ضرورت پڑتی ہے، اس کے مطلب ہے کہ تاثرات چہرے کے دیکھ کر پوری بات سمجھ میں آتی ہے. تو یہ انہیں استثناء تو ہے نا، اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا ثبوت بھی ہے، چہرے کو دیکھ کر اگلے کے بات کرنے کا ثبوت ہے، اس میں یہ گناہ نہیں ہے. تو ہماری نظر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح نہیں ہے نا، تو جن پر آقا کی نظر پڑ جائے اس کا تو بیڑا پار ہو جائے، اور ہماری جس پر نظر لگ جائے وہ بیچارہ بیمار ہو جائے. ہماری ایسی نظریں ہیں بس. نیچی نظروں کی شرم و حیا پر درود، نیچی نظروں کی شرم و حیا پر درود، اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام، اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام. تو اب یہ کہ یہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا شعر ہے کہ نیچی نظروں کی شرم و حیا پر درود. سرکار اکثر نظریں نیچی رکھا کرتے تھے حیا سے. اب ہم لوگوں میں تو حیا کا تصور کتنا ہے، یار ایک اپنے کو پرکھ لے. اب چلو جو بھی ہے، ہم حیا والے آقا کی نقالی کرتے رہیں اور نیچی نظریں رکھنے کی عادت بنائیں. انشاءاللہ حیا سے نظریں نیچی رکھنا بھی آ جائے گا. تو اب یہ کہ آقا کی اس ادا پر نیچی نظروں کی شرم و حیا پر درود، ٹھیک ہے، درود بھیجے میرے آقا اعلیٰ حضرت نے. کیا نظام ہے اعلیٰ حضرت کا کلام ہے کہ بس. تو پھر اونچی بینی، اچھا ہماری اونچی بینی ہے نا، اونچے دیکھنا. ہمارے اونچے دیکھنے کا کیا ہے؟ وہ سڑک پر جا رہے تو اونچا دیکھا تو کیا ہوتا ہے؟ وہ بالکونی میں نظر پڑی، کوئی کھڑی ہوئی ہے بال کھول کر، کوئی جھانک رہی ہے، کوئی بچے کو بلا رہی ہے نا. ہمارے یہاں اونچی بینی کے نظام، اونچی بینی، اونچا دیکھا تو کیا، وہ بہت بڑا سائن بورڈ لگا ہوا ہے، بتیاں اس میں ٹمٹما رہی ہیں، اور وہ کوئی بد حسینہ جو ہے وہ میک اپ کر کے حسینہ بنی ہوئی ہے اور دماغ خراب کر رہی ہے ہمارا. یہی ہو رہا نا، ہماری اونچی بینی کا حال یہ ہے. اور میرے آقا کی اونچی بینی نہ، اونچے دیکھنے پر تو اعلیٰ حضرت لاکھوں سلام بھیج رہے ہیں. تو اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام. اونچی بینی نے اونچا دیکھنا، رفعت مانے اس کی بلندی، کہ میرے آقا جب نیچے دیکھیں تو تحت الثری تک دیکھ لیں، دلوں کے حالات دیکھ لیں، اور اونچا دیکھیں تو لوح و قلم بھی پڑھ لیں، اس سے پار نظر ہو جائے، اور ملائے اعلیٰ آپ کی نگاہوں کے سامنے آ جائے، سب دیکھ لیں. ٹھیک ہے نا. تو ہمارے آقا کی اونچی نظر اور ہماری اونچی نظر میں بالکل یعنی کہ معاملہ الٹ، ہمارا معاملہ الٹ، ہم الٹے. آقا کی نظر تو سیدھی سیدھی ہے، درستی درست ہے. اگر آقا ہر طرف دیکھیں بھی تو ان سے گناہ کا تصور نہیں ہے، مگر آقا ہر طرف نہیں دیکھتے تھے بلا ضرورت، نیچی نظر رکھ کر وہ خرام ناز فرماتے تھے، چلتے تھے. اور ہماری اس میں تربیت ہے کہ ہم بھی نیچی نظریں رکھ کر چلنے کی کوشش کریں، سنت کو اپنائیں، کہ سرکار اگر ادھر ادھر دیکھیں تو ان سے گناہ کا صدور ناممکن، ہم ادھر ادھر دیکھیں تو گناہ سے بچنا
नामुमकिन ना भी कहूँ तो दुश्वार तरीन। इसलिए हमको तो वाकई हाजत है कि हम नीची नज़रें रख कर चलें फिरें बैठें जितना हो सके। टेलीफोन पर भी बात करें तो अब इधर उधर देखने की हाजत नहीं, सामने वाले का चेहरा भी नहीं जिसको आप देखें। तो अब टेलीफोन करते करते भी कोशिश करें कि हम नीचे देखें ताकि नीचे देखने की आदत पड़े, कि कभी औरत का सामना हो, अमरत का सामना हो तो नज़र बचाना आसान हो। तो मेरे आका की तो क्या नीची नज़र और क्या ऊंची नज़र, सब में बरकतें और रहमतें और रिफ़ातें पोशीदा हैं। सरे अर्श पर है तेरी गुज़र, सरे अर्श पर है तेरी गुज़र, सरे अर्श पर है तेरी गुज़र, दिले फर्श पर है तेरी नज़र, मलकूतो मुल्क में कोई शय, मलकूतो मुल्क में कोई शय नहीं वो जो तुझे पे नहीं। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो नज़र नीचे रखें ऊंची रखें, आपको सब नज़र आ रहा है। हाँ हाँ, वो सफ़ों की दुरुस्ती में भी ये इरशादात मिलते हैं कि सफ़ों की दुरुस्ती की ताकीद करते हुए इस तरह की हदीसें मौजूद हैं। तुम्हारा खुशू जो है वो भी मुझ पर पोशीदा नहीं, न दिल की कैफियत तुम्हारे नमाज में क्या होती है मुझे ये भी नज़र आता है। तो मेरे आका की नज़र का मुकाबला मैं आप क्या कोई भी नहीं कर सकता ना। आका तो बेमिसाल है, कोई आका जैसा हुआ ना हो सकता है ना होगा, कोई आका जैसा हुआ ना है ना होगा। तो इसलिए हमको तो नजरें नीचे रखने की तो शदीद ज़रूरत है, शदीदुल अशद या अशदुल शदीद हमको ज़रूरत है, अशद तरीन ज़रूरत है। तो हिम्मत करें, आदत इन्हें जहन बनाए, नीयत करें कि मैं अब कोशिश करूँगा सच्ची नीयत से, और जहन बनाते रहें। कभी उठ जाएगी फिर नीचे कर लें, फिर उठ जाएगी फिर नीचे कर लें, फिर इधर उधर देखने लगोगे, फिर याद आ जाए तो नीचे। लेकिन बस ये आप ज़माना कोशिश हो अपना, और बस कोशिश जारी रहे जारी रहे जारी रहे यहाँ तक के आदत बन जाए। बास तो ऐसे थे ईमान अफरोज़ वाक़यात हैं। इह्या उल उलूम में एक वाक़या याद है, ग़ालिबन सैयदना अहनब बिन क़ैस रज़ी अल्लाह तआला ने किसी बुज़ुर्ग के घर किसी ने दस्तक दी, तो आपकी कनीज़ आई कि कौन आया मिलने के लिए। देखा तो एक निगाह नीची के हुए एक साहब खड़े थे, तो ख़बर दी, वो आते रहते थे इनके पास। तो वो अर्ज़ किया कि हुजूर वो आपके नाबीना दोस्त आए हुए। हालांकि वो दो नहीं चार आंखों वाले यानी बुजुर्ग थे, अल्लाह के नेक बंदे थे, लेकिन आंखों के कुफले मदीना वाले थे। वो निगाह नीची रख कर ही आते थे, वो उस कनीज़ को देखते ही नहीं थे कि उसके लिए वो गैर औरत थी, अजनबिया थी। तो वो उसको समझती थी कि नाबीना है, तो भले हमको लोग नाबीना समझे कोई बात नहीं, हमको गूंगे समझे कोई बात नहीं, पर ज़बान और आँखों का कुफले मदीना लग जाए, अल्लाह करे लग जाए, कि बहुत सारे गुनाहों से, फसादों से, फितनों से इंशाअल्लाह जल्ल जलालुहु इनकी बरकतों से हम बच जाएंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल्ल। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। फैज़ान कुफले मदीना, फैज़ान शहीद करबला जारी, फैज़ान खुलफ़ाए राशिदीन जारी रहेगा, फैज़ान फारूक आज़म जारी रहेगा, फैज़ान सिद्दीक़ अकबर जारी रहेगा, फैज़ान फारूक आज़म जारी रहेगा, फैज़ान उस्मान गनी जारी रहेगा, फैज़ान मुश्किल कुशा जारी रहेगा, जारी रहेगा, फैज़ान मुस्तफ़ा जारी रहेगा, फैज़ान अंबिया जारी रहेगा, फैज़ान औलिया जारी रहेगा, फैज़ान
رضا جاری رہے انشاءاللہ عز و جل۔ 30 دن کا سفر کیا ہے تو اس کو 12 ملاقاتوں کی فیسیلیٹی ہے نا، وہ 10 بنتی ہے، ہم نے 12 کا ترکیب رکھی ہے کہ ان کی 12 ملاقاتیں جب جب ہوا کریں۔ 12 دن کا جو سفر کرے اس کی 4 ملاقاتیں۔ اسکرین پر ٹنڈو محمد خان، ماشاءاللہ سبحان اللہ، یہ ہمارے ٹنڈو محمد خان کے سائیں بھائی تشریف لائے، اور بھی شاید ہوں گے مختلف شہروں کے۔ تو اسی طرح یہ ہمارے تربیت کے لیے جو سائیں بھائی تشریف لائے ہوئے، یہ ان کی مجلس اجازت اگر دیتی ہے تو یہ شاید روزانہ ملاقات کریں گے۔ ان کے تو وہ شب برات کی نسبت سے 15 ہونے چاہیے، 15۔ ہمیں بیچاروں نے قربانی دی ہے، گھر بار کاروبار چھوڑ کر فیضان مدینہ میں آ کر پڑھیں۔ یہ تھوڑی کہ جو بھاگ کر چلے گئے تو گھر مل کر آ گئے، یہ کہاں سے، پنجاب سے، باب الاسلام سے، سرحد سے، ہو سکتا ہے باہر ملکوں سے بھی آئے ہوں، آتے ہیں باہر ملکوں سے بھی یہاں، تو ان کے تھوڑی گھر بار ہیں۔ باب المدینہ والا بھی ہو تو اس کو گھر جانے کی اجازت نہیں ہوتی، تو یہاں ترکیب اس طرح جدول ٹائٹ ہوتا ہے کہ یہ اندر ہی فیضان مدینہ میں یا علاقہ دورہ کریں گے یا مدنی قافلے کے ساتھ کہیں کسی مسجد میں جائیں گے تو وہ ایک الگ صورت ہے باہر نکلنے کی۔ ویسے اپنی مرضی سے ان کو ادھر ادھر گھومنے پھرنے کی اجازت نہیں ہوتی، ورنہ وہ سیکھ کیا سکیں گے، جیسے اسکولوں میں بھی نہیں ہوتی اجازت باہر گھومنے پھرنے کی۔ تو یہ الحمدللہ قربانی دی ہے، اللہ ان کی قربانی قبول کرے۔ مجھے تو یہ بہت اچھے لگتے ہیں، میں تو ان سے روز یار 5 نمازوں میں ملاقات کروں، لیکن میں مجبور ہوں، ان کو تو سب کو ساتھ لے کے میں کھاؤں پیوں روزانہ، لیکن میرے بس کا روگ نہیں ہے۔ اتنی ان کی قربانیاں، ان کی خاص کر 12 ماہ جو دیتے ہیں نا، وہ تو سمجھو میرے بہت پیارے ہیں۔ 25 ماہ والے تو بہت ہی پیارے، اور جو وقف مدینہ والوں کو تو آپ میرا لاڈلا ہی بولو تو صحیح ہے۔ نہیں، انہوں نے دعوت اسلامی خاطر جوانیاں لٹا دی یار، میں تو خالی بیٹھ کے مائک پر باتیں کرتا ہوں، یہ لوگوں کے تانے سنتے ہیں، کچوں کے سہتے ہیں، دھکے کھاتے ہیں، بیچاروں کو بھوک تو پیاس تو دھوپ تو سردی تو گرمی، کیسی کیسی آزمائشیں ہوتی ہوں گی ان کو۔ تو یہ دیکھو نا، اللہ کے دین کی محبت ہے، یہ بھاگے بھاگے پھرتے ہیں۔ تو یہ نہیں سمجھو کہ مطلب میں آپ سے ہاتھ نہیں ملاتا تو اس کا مطلب آپ کے لیے میرے دل میں جگہ نہیں ہے۔ آپ کے لیے میرے دل میں آپ بہت زیادہ جگہ ہے، اتنی جگہ کہ انشاءاللہ آپ کا پورا قبیلہ سما جائے گا۔ اذکر اللہ 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 جل جلالہ عما نوالہ وجل سبحانہ۔ اب جیسے کہ آج ہے ملاقات کی ترکیب، تو اس میں وہ سحری کی بھی ترکیب انشاءاللہ ہوگی۔ یہ محرم شریف کے روزے بھی تو دیوانے رکھتے تھے، وہ کتنے خوش ہو رہے ہیں بعض کہ چلو وہی کل کے روزے کے لیے اپنا سامان تیار ہو گیا۔ تو یہ سحری بھی یہ لوگ کریں گے میرے ساتھ انشاءاللہ جل جلالہ۔ تو آج کی رات کا ایک حصہ آج مجھے ان کے ساتھ گزارنے کی سعادت ملے گی کہ ان کے قدموں کی دھول کے صدقے جو رائے خدا میں ان کے قدموں کو چوم لیتی ہے، چمٹ جاتی ہے، اس دھول کے صدقے اللہ تعالیٰ مجھ گناہ گار کو قبول کر لے، ہمیشہ کے لیے مجھ سے راضی ہو جائے۔ تو سعادت ہے ان عاشقان رسول کی صحبت میں رہنا، بیٹھنا، ان کی زیارت کرنا، ان کے قرب میں بیٹھنا، ان کا دل خوش کرنا، ان کی دلجوئی کرنا، یہ عین سعادت سمجھتا ہوں۔ اور انشاءاللہ 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 یہ مدنی کام کرنے والے، یہ تربیتی اور قافلہ کورس کرنے والے مدنی قافلوں کے مسافرین انشاءاللہ آخرت میں مایوس نہیں ہوں گے انشاءاللہ، آقا کی رحمت سے یہ مایوس نہیں ہوں گے انشاءاللہ۔ ان کے لیے شفاعت ہوں گی، اللہ کرے گا تو یہ جن کی شفاعت کریں گے وہ بھی بخشے جائیں گے انشاءاللہ، ہم اللہ کی رحمت سے امید کرتے ہیں۔ تو دنیا میں جو بھی دین کا کام کرتا ہے نا، دعوت اسلامی کا کام کرتا ہے، مدنی کام کرتا ہے، بس سمجھو کہ وہ مجھے پسند ہے، میں اس کا ہوں، وہ میرے، الحمدللہ۔ دعوت اسلامی والے میرے، اور جو دعوت اسلامی والے کہلاتے ہیں اللہ کرے وہ بھی دعوت اسلامی والے بن جائیں بالکل، یعنی کہ مدنی قافلوں کے مسافر بنتے رہیں ہر مہینے 3 دن، اور مدنی انعامات کے حامل بنے، اور مدنی انعامات کا فارم یا رسالہ پور کر کے وہ جمع کرواتے رہے، بس عملی طور پر۔ اسی طرح عیسائی بہنیں بیچاریاں وہ بھی بڑی قربانیاں دیتی ہیں، گھروں کے تانے سہتی ہیں، مدنی کام کرتی ہیں، میرے دل میں ان کے لیے بھی بہت شفقت ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی جنت الفردوس میں آقا کے پڑوس سے محروم نہ کرے۔ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بی بی خدیجہ، ہماری آقا زادی سیدۃ النساء بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جلووں میں جنت میں ان کو جگہ نصیب کرے۔
میری ہر اسلامی بہن کو جو دعوت اسلامی کا کام کرتی ہے میری ان سب کے لیے دعائیں ہیں. ٹھیک ہے، یہ ایک شریعت نے پردہ رکھا ہے کہ ان سے ملاقات کی صورت نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ مطلب ان کے ساتھ میری دعائیں نہیں ہیں. ان کے لیے بھی میری دعائیں، ان کے لیے بھی میری شفقتیں، ان کے لیے بھی میرے دل میں ہمدردیاں ہیں، اور الحمدللہ ان کے لیے بھی رحمتوں کے حصے ہیں. یہ مایوس نہ ہو، کوئی بھی صاحبہ مایوس نہ ہو. یہ سوچتی ہوں گی کہ قافلے کے مسافر تو مل سکتے، ہم تو مل نہیں سکتے. تو واقعی یہ شریعت نے پردہ رکھا ہے، اور یہ ایسی بات ہے کہ اسے سمجھانے کی ضرورت بھی نہیں ہے کہ ملاقات تو کبھی بھی نہیں ہو سکتی. بظاہر کوئی ایسی صورت نہیں ہے، لیکن انشاءاللہ عز و جل قیامت کی بہتریاں، دنیا کی بہتریاں، آخرت کی بہتریاں انشاءاللہ ایسی نصیب ہوں گی کہ آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی انشاءاللہ، جگر ٹھنڈا ہو جائے گا. سب مدینہ 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 ہو جائے گا انشاءاللہ جل جلالہ. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں پہ لاکھوں سلام. ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. غوث اعظم امام توقا والنقا، جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام. مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. سلام. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صدا گیت گاتا رہوں میں نبی کے، ہو توفیق ایسی عطا یا الہی. صدا گیت گاتا رہوں میں نبی کے، ہو توفیق ایسی عطا یا الہی.